اسٹوڈنٹس ہم ان پٹ ڈیوائس میں اب کی بورڈ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے. میرے پاس ایک کی بورڈ ہے جو کہ پرسنل کمپیوٹر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے کی بورڈز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے کی بورڈز ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن جو گھروں میں یا آفیسز میں جو کی بورڈ استعمال ہوتے ہیں, جو ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں, وہ ہمیں مارکیٹ سے ملتے ہیں, تو وہ کوالٹی کی بورڈ ہوتے ہیں. ان کو بولا جاتا ہے کوالٹی کی بورڈ. یہ آپ کی اسکرین پر کی بورڈ جو شو کروایا جا رہا ہے, تو اس کی بورڈ میں جو ہے یہ کی بورڈ جو ہے یہ ٹائپ رائٹر کی طرح دکھتا ہے, اور ایک سٹینڈرڈ کی بورڈ کے اندر جو ہے 104 کیز ہوتی ہیں, 104, اور اس میں بہت سارے فنکشنز اور کیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ریکوائر ہوتی ہے, ہم بولتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی کی بورڈ چاہیے. تو کوالٹی اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کوالٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو بٹن ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے QWERTY, اس لیے اسے بولتے ہیں کوالٹی. اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ فنکشن کیز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حصہ جو ہے یہ مین کی بورڈ کیز ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر یہ نومیرک کیز دکھائی گئی. نومیرک کیز کا حصہ جو ہے یہاں پر بھی آتا ہے, لیکن جو ہے وہ یہاں یہ نومیرک کیز جو ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں یہاں پر, زیادہ تر بینکس وغیرہ میں اس حصہ کو استعمال کیا جاتا ہے, اور جو ہے یہ نومیرک کیز کہلاتی ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ کرسر کنٹرول کیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو فنکشن ہیں, یہاں پر جو فنکشن یہ جو کیز ہیں اوپر والی جو فنکشن کیز ہیں, ان میں ہم F1 کو ہم ہیلپ کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ F2 کو ہم جو ہے وہ ری نیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی بھی فولڈر یا فائل کا ہم نے نام تبدیل کرنا ہو تو وہاں پر ہم جو ہے جب ہم وہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہم F2 پریس کرتے ہیں, تو ہم خود بخود جو ہے اس کے ری نیم اس کو کر سکتے ہیں, وہ ایڈٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اب جو ہے اس کے علاوہ جو ہے F3 کو جو ہے وہ سرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم بہت ساری کیز ہیں جن کے استعمال, جیسے کہ F5 کو ہم ریفریش کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ موسٹلی یہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے, اکثر جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. اس لیے جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے اور F11 کو جو ہے وہ اسکرین کا پرنٹ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. F12 کو جو ہے وہ پاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت ساری کیز ہیں جن کا استعمال ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ایک کی ہے جس کو اسکیپ کہا جاتا ہے, ESC کے نام سے ہے. کسی بھی پروگرام کے اندر ہم نے اور پروگرام اور اس کے اندر ہم نے پروگرام کھولے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ہم باہر نکلنے کے لیے اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑوانا. تو کسی بھی پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے اسکیپ کو پریس کرتے جائیں گے, تو ہم وہ پروگرام سے باہر نکلتے آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر مین کی بورڈ کے پر جو ہے یہ کیز ہیں. یہاں پر A سے لے کر C تک جو ان کے اوپر حروف جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ان میں یہاں پر جو ہے وہ اسپیس بار کہلاتی ہے. یہ ون اسپیس جو ہے کرسر کو وہ آگے موو کرتی ہے. کسی بھی ڈاکومنٹ میں ہم کام کر رہے ہو تو ون اسپیس جو ہے آگے موو کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ایک ونڈو کا بٹن ہے. ونڈو جو ہے جب لیفٹ سائڈ کارنر پہ باٹم میں ہمیں وہاں پر اسکرین پر جو ہے وہ ونڈو کا ایک آئیکن بھی بنا ہوتا ہے. وہاں پر اکثر ہم وہاں سے لوگ جو ہے شٹ ڈاؤن وہاں سے کرتے ہیں, لیکن وہاں پر اگر ہم یہاں سے اگر پریس کریں تو وہاں ایک لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اگر ہمارا ماؤس خراب ہے یا ہمارے پاس ماؤس نہیں ہے تو ہم اس کھلی ہوئی لسٹ میں ہم یہ کرسر کی موومنٹ سے ہم اس کے فولڈرز میں آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں. اور انٹر پریس کرتے ہی جیسے ہی انٹر پریس کرتے ہیں تو ہم کسی بھی فائل کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہے ان کو استعمال کرنے کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیپس لاک ہے. یہ کیپس لاک ہے. کیپس لاک جو ہے یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو اپر اور لوور کیس میں لکھنے کے لیے جب ہم کیپس لاک کو پریس کرتے ہیں تو یہاں پر 3 قسم کی لائٹس ہوتی ہیں.
ان میں سے یہ جو یہاں پر اے کیپٹل لکھا ہوا ہے تو یہ آن ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہم یہ کیپس لاک کو پریس کرتے ہیں تو یہ آن ہو جاتی ہے اور ہم یہ ان کو کیپٹل حروف میں یہ ان الفاظ کو لکھ سکتے ہیں. جیسے اور اگر ہمیں نہیں چاہیے تو ہم کیپس لاک کو پریس کرتے ہیں دوبارہ ایک ہی دفعہ, تو یہ سارے لوور کیس میں ہم پھر ان کو نارملی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کیز ہیں جن کا استعمال ہے. یہ کرسر کنٹرول کیز ہیں, ان کا جو استعمال ہے کرسر کنٹرول کیز کا